یہ جو 8واں سپیل ہے جس کی پیشگوئی کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی شدت کا ہوگا جس طرح سے 6واں اور 7واں سپیل رہا، تو اس سے بیسیکلی کون کون سے علاقے زیادہ متاثر ہوں گے؟ اس میں علاقے تو آپ نے پہلے بتا دیے ہیں، لیکن یہ سندھ کو بھی افیکٹ کرے گا۔ اس میں آپ سندھ بھی ایڈ کر لیں تو یہ کراچی میں بھی اور سندھ کے علاقے جو ہیں، یہ ایسٹرن سندھ جو انڈیا کے ساتھ لگتے ہیں، وہاں پہ بھی بارش کا کافی امکان ہے، بلکہ وہاں پہ وہ زیادہ افیکٹ کرے گا اس دفعہ جو ہے نا کراچی یا سندھ کے علاقوں کو، پنجاب کے علاقوں کو بھی کرے گا۔ اصل بات جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب زمین اتنی سیچوریٹ ہو گئی ہے کہ جی وہ پانی جذب کرنے کے قابل نہیں ہے، اور وہ جتنا پانی بھی آتا ہے وہ فلو کر جاتا ہے اور سیلابی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پانی کا جو چناب میں ریلا چل رہا تھا وہ تقریباً 8 لاکھ کیوسک کے ساتھ چنیوٹ برج کراس کر رہا ہے، اور ابھی چنیوٹ برج اور بھی زیادہ انکریز کرے گی، یعنی تقریباً 10 لاکھ تک جائے گا۔ پھر آگے آہستہ آہستہ یہ ایک دن کے بعد یہ تریموں کو افیکٹ کرے گا، اور اسی طرح چلتا چلتا یہ ابھی کافی دن لگائے گا۔ پنجنت پہ یہ انڈس اور جو انڈس میں پانی آ رہا ہے، اور پھر یہ ہمارے بھی 3 دریاؤں کا پانی جو جا رہا ہے، راوی، ستلج اور چناب کا، تو یہ وہاں پہ بھی بہت بڑے سیلابی ریلے کا باعث بنے گا، اور آگے جب سندھ میں گدو سے انٹر ہوگا تو وہاں پہ بھی کافی ہیوی فلڈنگ ہوگی۔ رائٹ، تو کچھ دن رین فال جو ہے، رین فال کا امپیکٹ بھی رہے گا، کیونکہ دوبارہ اب دیکھیں یہ پانی اس میں سے زیادہ جو آیا ہے وہ انڈیا نے پانی اپنے ڈیمز اس کے بھر گئے تھے تو وہ بھی پانی آیا ہے، تو اب چناب پہ جو ڈیم اس کے ہیں ان میں تو پانی اب وہ بھریں گے پہلے اور پھر چھوڑیں گے۔ بارش کا امپیکٹ ہو سکتا ہے پانی کا، تو بارش کے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو اگلا سپیل ہے اس میں ابھی انڈیا کی طرف سے ہمیں پانی کا خطرہ نہیں ہے؟ انڈیا میں پانی کا خطرہ ایسا چناب میں نہیں ہے، لیکن راوی اور ستلج میں ہے، بالکل، وہاں پہ اس کے ڈیم جو ہے نا وہ بھر چکے ہیں اور وہ پانی پھر ڈائریکٹ ہمارے پاس آئے گا۔ بالکل، مہر صاحب یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ چناب میں یہ تینوں دریا جو جہلم، راوی اور ستلج ہیں یہ شامل ہوتے ہیں، اور پھر پنجنت کے مقام پر یہ چاروں دریا مل کر جو ہیں سندھ میں جا گرتے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ ہمیں کیا عمومی طور پر بھی جو انڈیا سے پانی ہے وہ اس کی گزرگاہ یہی ہے اور وہ یہیں سے گزرتا ہے، اور زیادہ جب بارش ہوتی ہے تو نہ صرف پاکستان میں بلکہ جو انڈیا میں پانی ہوتا ہے وہ بھی یہیں سے گزر کے جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہ تو دیکھیں ایک نیچرل پروسیس ہے کہ جی جو انڈیا اپر ریپیرین سائڈ پہ ہے، یعنی دریاؤں کا کیچمنٹ ایریا اس کے پاس ہے، وہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی راستہ تو گزر گا، یا پانی کی جو ہے وہ تو یہی ہے کہ جی جتنا پانی بھی جائے گا ادھر سے ہی جائے گا، یعنی کچھ چناب کے تھرو، چناب میں پھر سدرائی کے مقام پہ راوی کا پانی اس کے ساتھ مل جاتا ہے، اور ملتان کو یہ ایفیکٹ کرے گا۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ بے شک وہ سن رہے ہوں گے ملتان والے بھی، تو ان کو بھی بتا دیں کہ وہاں پہ بھی بہت بڑا ریلا گزرے گا ملتان کے قریب سے بھی، اور ملتان کو ایفیکٹ کرے گا۔ اور پھر آگے چلتا چلتا جب یہ دیکھیں سانسا براج سے جو آنا ہوگا پانی یا انڈس میں، اور وہ پنجنت پہ جب ملیں گے تو یہ پانی مل کے وہاں پہ بھی بہت بڑا سیلابی ریلا، اور پنجنت پہ تو پھر آپ کا یہ ستلج بھی مل جائے گا، یہ پھر کافی بڑا ریلا بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، آپ نے ذکر کیا تھا کہ سندھ بھی اس سے متاثر ہوگا، تو یہ بتائیے گا کہ دریائے سندھ میں بھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ کوٹری براج میں نچلے درجے کا سیلاب ہے، تو اس سے کراچی اور سندھ کس حد تک متاثر ہوں گے؟ یہ دریا سے جو ہے نا کراچی متاثر نہیں ہوتا، یہ سندھ جو ہے نا انڈس ہے وہ بہت دور جا کے گر جاتا ہے، اور جو بارشوں کا سپیل ہے اس سے بارش سے وہاں پہ اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ باقی جو ہے نا سیلاب وہاں پہ اندرون سندھ متاثر ہوتا ہے گا، لیکن کراچی نہیں ہوگا، لیکن کراچی اربن فلڈنگ سے ہو جائے گا، بارشیں اتنی پھر لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہو جائے۔ بالکل ٹھیک، مہر صاحبزاد خان، بہت بہت شکریہ آپ کا، جو تازہ ترین موسم کی صورتحال ہے اس سے وہ آگاہ کرے، اور موجودہ سپیل کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جو پاکستان میں برسے گا وہ تو پانی شامل کرے گا ہی، لیکن جو بھارت میں برسے گا اس کا پانی بھی پاکستان سے ہی گزرے گا۔ تو اپنا خیال رکھیے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، پھر اس پر بات کریں گے۔